بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، NB نیوز کی طرف سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو اپنے کیمرہ مین فرقان نواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آج میں کوئی لمبی تمہید نہیں باندھوں گا کیونکہ آج دل بہت اداس ہے، کیونکہ جو چیزیں یا جو معاملات اس وقت سندھ میں ہونے جا رہے ہیں اس پہ انتہائی افسوس ہے۔ اس وقت ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سندھ کی جتنے بھی قوم پرست قیادت ہے اس کو شعوری جو ہے وہ بلوغت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان تمام معاملات کو، ان تمام واقعات کو، ان تمام حالات کو بگڑنے بڑھنے سے روکنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس سے پہلے ایک پروگرام میں نے کہا تھا کہ جو یہاں پر سندھ میں غیر قانونی طور پر آباد افغانی ہیں ان کی نشاندہی کا ایک طریقہ کار وضع کیا جانا چاہیے، اس طریقہ کار کے تحت ان کی نشاندہی کی جانی چاہیے، اور اس حوالے سے حکومت اور پولیس انتظامیہ اور نادرا پہ بھرپور دباؤ ڈالا جانا چاہیے تاکہ اس معاملے کو ختم کیا جا سکے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا یوں۔ اس حوالے سے آپ چند ویڈیوز دیکھ لیں، اس کے بعد ہم پھر بات کرتے ہیں۔ कारोबार बंदि करण लाइ सेंवर तलके जा दोस्त निकिरी पिया आहिनि। हींअर हिकिड़ी पठाण जी मार्ट आहे, उते असां बीठा आहियूं। बंदि कर बाबा। ناظرین، ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا سندھ میں اب امن رہ پائے گا؟ کیا سندھ میں ہم سکون سے رہ پائیں گے؟ ہم آخر کب تک اس خون کی ہولی کا حصہ بنے رہیں گے؟ ہم کو شعوری اور سیاسی بلوغت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ہم کو فہم و فراست سے کام لینا چاہیے، ہم کو عقل اور دانش سے کام لینا چاہیے، لیکن ہم ایسا نہیں کر پا رہے۔ اس حوالے سے آپ کو ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو مہاجر قومی موومنٹ کے رہنما آفاق احمد کی ہے، ذرا سنیے۔ آج حیدرآباد کے لوگوں پرومس کرو کہ پٹھانوں کے ہوٹل پہ بیٹھ کر جو چائے پی کر اپنی جیبوں سے پیسہ ان کی جیبوں میں منتقل کرتے ہو، نہیں کرو گے۔ اور انہی شہروں میں ہوٹل میں اگر جا کر آپ چائے پی کر پیسے دے کر آتے ہیں، ان کی جیب میں منتقل ہوتے ہیں۔ کوئی ایک پٹھان کا ہوٹل مجھے بتا دو جو ماچس کی تلی بھی کسی مہاجر کی دکان سے خریدتا ہو۔ تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ جو شخص تم سے کاروبار نہیں کر رہا تم اس سے کاروبار نہیں کرو گے۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ کاروبار نہیں کرتا تم بھی اس کے ساتھ کاروبار نہیں کرو گے۔ اگر ایک پختون ایک طویل فاصلہ طے کر کے ماچس کی تلی بھی اپنے کسی آدمی سے خریدنے کے لیے جاتا ہے تو تمہاری بھی سوچ کے اندر یہ تبدیلی آنی چاہیے کہ تم مسور کی دال خریدو یا ماچس کی تلی خریدو، تم کپڑا خریدو یا مٹی کا تیل خریدو، تم خریدو گے تو صرف اپنے قوم کے لوگوں کے پاس سے خریدو گے، ادروائز نہیں خریدو گے۔ ناظرین، یہ آگ ان کی لگائی ہوئی ہے، ہماری نہیں، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا سید زین شاہ صاحب کی، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی وہ دیکھیں، اس کے بعد آپ خود اندازہ لگائیں کہ کیا امن رہنا یا امن کو برقرار رکھنا ممکن ہے۔ نسل پرستانہ اسانجے کے سندھیت کو اسانجو کو ناجائز اسانجے کے شہید کہہ لو تانجو اسی تے رون مال کر چلی دا سوچے کرے تاں مان کے یہ تشدد کرو۔ ناظرین، یہ سب کچھ یک طرفہ نہیں ہو رہا، یک طرفہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جہاں کل حیدرآباد میں سب کچھ ہوا اس حوالے سے ایک عینی شاہد اور ایک جماعت کے رہنما ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا یہ بھی سن لیں۔ السلام علیکم۔ قاسم آباد سلاطین ہوٹل پر جو واقعہ پیش آیا
اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. ایک نوجوان اپنی جان سے گیا اور کئی نوجوان شدید زخمی ہوئے، اور یہ سب کچھ پولیس کی موجودگی میں. 5 اہلکار اس وقت جو پولیس موبائل کھڑی تھی اس میں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے بالکل انٹرفیئر نہیں کیا، سب کچھ ہونے دیا جیسے ان کی سب کچھ سرپرستی ہو. اس واقعے میں جو بھی ملوث ہیں ان کو کڑی سزا دی ہے. کچھ لوگوں کا کہنا کہ غیر ملکی تھے. اگر یہ تھی بات تو یہ اور زیادہ تشویشناک ہے، کیونکہ ان کو ان کے کیمپوں تک محدود رکھا جائے. کاروبار اس طرح کرنے کی ان کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ اس میں پولیس ملوث ہے، اور سندھ کے وڈیرے خاص طور پہ جو اسمبلی میں موجود ہیں، میرے علم ہے کہ وہ بھی ان کے پارٹنرز ہیں. اور ابھی مقامی پٹھان ہیں، کئی دہائیوں سے آباد ہیں، تو بھی ان کو اس بات کا حق نہیں پہنچتا کہ بل کے تنازع پر، معمولی سے تنازع پر کسی کی جان لے لیں. لیکن ایک اور بات جو میں توجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں آپ کی، کہ اس کو بنیاد بنا کر 2 قوموں کو لڑانا، کاروبار پر حملہ کرنا، ان کو بے دخل کرنے کی دھمکیاں دینا، یہ کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں ہے. اس حوالے سے جب پریس کانفرنس کے دوران وزیر اعلیٰ سندھ سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کیا کہا، سن لیجیے. سوال تھا، یہ بڑا افسوسناک واقعہ، اس کو پورا انشاءاللہ تعالیٰ نہیں پھیلنے دیں گے اس طریقے سے، اور جو سزا دلوائیں گے جس نے یہ جرم کیا ہے. ناظرین، مجھے بہت افسوس ہوا جب مکہ مکرمہ سے راشد محمود سومرو، جو جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما ہیں، انہوں نے لائیو خطاب فرمایا جس میں انہوں نے کہا کہ اب ہماری لاشیں نہیں گریں گی، اب ہماری لاشیں نہیں گرنی چاہیے. ایک بہت جذباتی تقریر کی، حتیٰ کہ وہ جہاں پر تھے وہاں جذبات ختم ہو جاتے. وہاں صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے اللہ کا عشق، وہ ہوتا ہے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق. لیکن ان کو وہاں بھی سیاست یاد آ گئی. میں مزید اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے. کل جو ایکشن ہوا اس کا ری ایکشن جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ جو وائرل ہوا ہے، ذرا وہ بھی سن لیجیے. یہ ایک پیغام میں سندھیوں کے لیے جو ہے شیئر کرتا ہوں. یہ جو ظلم سندھ میں آج کل ہو رہا ہے پٹھانوں کے اوپر یا پٹھانوں کے تاجروں کے اوپر، یہ جو ظلم ہو رہا ہے سندھ میں، ہوٹلوں کو جو ہے بند کرا رہا ہے، سریعام بازار میں جو ہے آ کے ہوٹلوں کو جو ہے بند کرا رہا ہے، اور پٹھانوں کو جو ہے سریعام گالی دینا اور پٹھانوں کے اوپر یہ سریعام، یہ سندھی لوگ اس حرکت سے، اس ظلم سے باز نہیں آتے. تو ہم پٹھان جو ہے تمہارے سے زیادہ اس جھگڑے اور لڑائی والے کام میں جو ہے ہم پٹھان تمہارے سے زیادہ اس فن میں جو ہے مہارت رکھتے. ہم اس فن کے ماہرین ہیں جھگڑے کے، ہم جو ہے جھگڑے کے ماہر لوگ ہیں. ساری دنیا کو پتہ ہے کہ پٹھان جو ہے جھگڑے کے ماہر لوگ ہیں. تو خدا کی قسم ایک پٹھان کے بدلے ہم 10 سندھیوں کو مار ڈالیں گے. اور ناظرین، اس حوالے سے آج یہ سندھ ترقی پسند پارٹی کے رہنما ڈاکٹر قادر مکسی صاحب سوشل میڈیا پہ لائیو آئے اور انہوں نے اس واقعے کی مذمت کی اور انہوں نے بہت کچھ کہا. اگر کل وہ چاہتے تو ان معاملات کو یہیں روک سکتے تھے. نہ صرف یہ بلکہ ڈاکٹر نیاز کالانی صاحب اور قوم پرست قیادت چاہتی تو معاملات کو اس نہج پر نہیں پہنچایا جا سکتا تھا. لیکن شاید کہیں ہم سے کوئی کمی بیشی ہو گئی، شاید ہم جذباتی ہو گئے اور جذبات میں ہم نے وہ قدم اٹھایا جو نہیں اٹھایا جانا چاہیے تھا. میں بھی ایک سندھی ہوں، میں بھی اس دھرتی کا بیٹا ہوں، میں بھی اس دھرتی پہ رہتا ہوں، میں نے بھی اسی دھرتی سے جنم لیا ہے، مجھے بھی اسی زمین میں جانا ہے. میں بھی اپنی دھرتی سے عشق کرنے والوں میں سے.
لیکن میں یہ قطعی نہیں چاہتا کہ میری دھرتی یا میری زمین پر یا میری دھرتی پر خون بہے۔ مجھے یاد ہے کسی نے کہا تھا کہ اے سندھ، تمہیں جب بھی نقصان پہنچے گا وہ قندھار سے ہی پہنچے گا۔ تو آج بھی سندھ کو قندھار ہی سے خطرہ ہے۔ تو اس خطرے کو روکنے کے لیے جو ہمیں ایک پڑھے لکھے شہری کی حیثیت سے کردار ادا کرنا چاہیے تھا، وہ آج ہم نہیں کر رہے۔ بلال کاکا کے قتل کا مجھے بھی افسوس ہے، بہت افسوس ہے۔ میں جانتا ہوں کہ جب کسی ماں کا بیٹا اس طرح مارا جاتا ہے تب بہت افسوس ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ یہ درد تو ایک ماں ہی جان سکتی ہے جب وہ ایک خون کے قطرے کو ایک تناور درخت بنانے میں جتنی اذیتوں سے گزرتی ہے۔ شاید وہ باپ بھی جان سکتا ہے کہ جس کا بیٹا، جوان بیٹا، دیکھیں باپ اولاد کا بوجھ اٹھانے میں اس کی کمر نہیں ٹوٹتی، باپ کی کمر تب ٹوٹتی ہے جب وہ اپنے جوان بیٹے کی میت کو کاندھا دیتا ہے۔ ماں تب نہیں مرتی جب اولاد کے لیے وہ محنت کر رہی ہوتی ہے، جستجو کر رہی ہوتی ہے۔ ماں تب مرتی ہے جب اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے جوان بیٹے کی میت پڑی۔ بہت افسوسناک بات ہے، اور بہت جو بھی ہو رہا ہے بہت برا ہو رہا ہے۔ میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس حوالے سے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اس حوالے سے میں آپ کو ایک بار پھر آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے ہوش کے ناخن لیں، عقل سے کام لیں۔ قتل و غارت گری کسی مسئلے کا حل نہیں، حل فہم اور فراست میں، فہم سوچ میں ہے۔ مسئلے کا حل اس طرح نہیں نکلتے، مسائل اس طرح نہیں حل کیے جا سکتے، اس طرح مسائل بڑھتے ہیں، اس طرح ماؤں کی گودیں اجڑتی ہیں، اس طرح باپ جو ہوتے ہیں وہ سسکتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین، میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ اگر آپ کو اس کا رد عمل دینا ہے تو اتنا بھرپور دیں کہ ریاست مجبور ہو جائے کہ نادرا کے جو سہولت کار ہیں ان کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالیں۔ ریاست مجبور ہو جائے کہ ان بھگوڑوں کو، ان دہشت گردوں کو، یہ جو طالبان، القاعدہ، داعش، لشکر جھنگوی اور پتہ نہیں کتنی دہشت گرد آرگنائزیشنز کے تربیت یافتہ دہشت گرد یہاں موجود ہیں، ان کو گریبانوں سے پکڑ کر سرحد کے اس پار پھینکا جائے یا جیلوں میں پھینکا جائے۔ رد عمل یہ ہونا چاہیے تھا، رد عمل یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم شاہراہیں بند کر دیتے اور ریاست پر دباؤ ڈالتے کہ ان بدماشوں کو یہاں سے نکالو، لیکن نہیں، ہم نے اس کا جواب کسی اور طریقے سے دیا اور یہ جواب مناسب نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت